السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوست؟ خیریت ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں دوستوں۔ اس واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تمہید باندھنا چاہوں گا۔ تمہید یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ روڈ کے اوپر سفر کرتا ہے، گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، کچھ لوگ پیدل چلتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج چھوٹی سی یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ ڈرائیونگ کے متعلق ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمیں کس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس احساس سے خالی ہوتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، آئے روز یعنی مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو میں ویسے تو آپ لوگوں نے یہ بڑی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن میں کچھ اس سے الگ ایک ویڈیو آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ وہ ویڈیو یہ ہے کہ یہ جو ڈرائیونگ کے اصول ہیں، ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا، کیسے ڈرائیو کرنا ہے، سگنل کون کون سے ہیں، یہ سب آپ کو ایک کتاب میں، انٹرنیٹ پہ، ویڈیوز کے اندر سب مل جائیں گے۔ لیکن میں ایک آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں قریب لاہور کے اندر پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت ایک ہاتھ میں تھیلا اٹھائے کچھ اپنا سامان لے کے وہ ایک روڈ سے گزر رہی تھی۔ روڈ کون سا تھا؟ یہیں قریب ڈی ایچ اے کے قریب ایک روڈ ہے، وہاں پہ ایک سگنل ہے۔ تو جیسے ہی سگنل آف ہوا، ریڈ لائٹ آن ہو گئی تو ٹریفک رک گئی آگے۔ ابھی ریڈ لائٹ یعنی آن ہوئی تھی، دوسری سائڈ سے ٹریفک چلنا شروع ہو گئی۔ تو جیسے وہ گاڑیاں آئیں، گاڑیاں 1 بائی 1 کر کے پیچھے رکنے لگیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 3 ٹریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہائی سپیڈ ہوتا ہے، ایک لو سپیڈ ہوتا ہے، اور ایک جو عام نارمل سپیڈ ہوتی ہے جس پہ بائک، گدھا گاڑی، رکشہ یہ چلتے ہیں۔ تو ہائی سپیڈ کے اوپر بھی گاڑیاں روک گئیں، لو سپیڈ کے اوپر بھی گاڑیاں روک گئیں، یعنی دوسرے ٹریک کے اوپر۔ لیکن جو تیسرا ٹریک تھا جس کے اوپر یعنی جو بالکل ہی ایک نارمل سپیڈ والا ٹریک ہوتا ہے، جب وہ عورت اس سگنل آف ہوا تو عورت وہاں سے گزری، اس نے یہ سمجھ کے قدم اٹھایا کہ میں ٹریفک رک گئی ہے، میں یہاں سے جا سکتی ہوں، اور واقعتاً اس کا ایک قانونی حق بھی تھا جو کہ ٹریفک تو رک گئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ہائی سپیڈ اور لو سپیڈ ٹریک سے آگے گزرنے لگی تو پیچھے سے اچانک ایک گاڑی آئی، کار آئی، اور وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ تھی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ کے بندہ چلا رہا تھا اور کیا سوچ کے اس نے یعنی وہاں پہ سگنل پہ اپنی گاڑی کو نہیں روکا۔ جیسے ہی وہ گاڑی یہاں سپیڈ سے گزرنے لگی، ادھر سے وہ عورت جس کے ہاتھ میں تھیلا تھا وہ گزری، تو اچانک وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد گاڑی نے اس کو 5-6-10 میٹر تک دور پھینکا۔ عورت تھوڑی دیر کے بعد عورت کی ڈیتھ ہو گئی، عورت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ڈرائیو کرتے ہوئے احساس کرنا چاہیے، خصوصاً جب ٹریفک رکی ہو تو اس ٹائم ہمیں وہاں پہ رکنا چاہیے، سگنل کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی اس ڈرائیور کی ایک چھوٹی سی غلطی، اس عورت کے پیچھے ایک کیا داستان ہے، اس کے جو بیک پہ ایک کہانی گزری، میں وہ ابھی آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ادنا سا ایک روڈ کا واقعہ سمجھ کے ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا کہانیاں ہوتی ہیں، اس کا کیا بیک ہوتا ہے، کیا دردناک قصے ہوتے ہیں پیچھے، وہ بہت کم لوگوں کے بیان کیے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ تو قصہ یہ تھا کہ دراصل وہ عورت ڈی ایچ اے کے اندر یا قریب کچھ سوسائٹی کے اندر وہ کسی گھر کے اندر کام کرتی تھی، وہ ایک ملازمہ تھی۔ وہ وہاں سے کام کرنے کے بعد اپنے واپس گھر جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، کچھ بچے کچھ فروٹ، کچھ کپڑے، کچھ جوتے، جو بھی چیزیں تھیں اس کے اندر تھیں۔ اس کی 4 بچے تھے پیچھے، اور بچے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ ایک کرایہ کے مکان میں رہتی تھی جس کا کرایہ وہ وہاں پہ ملازمت کر کے وہ کرایہ
پیچھے ادا کرتی تھی مالک مکان کو. مالک مکان نے پھر جب یہ رودات سنائی، یہ کہانی سنائی، تو یقین کر جائیں ایک سخت دل بندہ بھی اس کے اوپر اپنے آنسو نہیں روک سکتا. اس نے بتایا، مالک مکان نے یہ بتایا کہ یہ عورت، اس کو پیچھے گھر والوں نے اپنی سوسائٹی سے نکال دیا تھا. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس نے نہیں بتائی، کس وجہ سے اس کو نکالا گیا یہ نہیں بتائی. خامد نے اس کو چھوڑ دیا، ماں باپ اس کا ہے یا نہیں ہے واللہ عالم اس نے نہیں بتایا، کیونکہ اس کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. بس اس نے اتنا بتایا کہ اس کو وہاں سے نکال دیا، وہ لاہور آئی، یہاں پہ اس نے یہ میرے سے ایک مکان لیا کرایہ کا اور یہاں پہ رہنے لگی. اور اس کے 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اس کی پرورش کے لیے گھر میں کام کرتی ہے ملازمہ کے طور پہ. ابھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے پیچھے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب اس مالک مکان کے بقول میں نے کچھ عرصہ، کچھ ٹائم تو ان بچوں کو سنبھالا، فری میں ان کو مکان دیا، ان کو اپنے گھر سے کھانا دیا، کپڑے دیے، لیکن میرے اپنے بھی بچے ہیں، میری اپنی بھی فیملی ہے، میں ان کو سنبھال نہیں سکا ان بچوں کو. تو میں نے ان بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہاں پہ ان کو جمع کروا دیا، جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، میں نے ان کو کال کی، وہ آگے وہاں پہ جمع کرا دیا. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، جو بندہ میری اس ویڈیو کو غور سے دیکھ رہا ہے، غور سے سن رہا ہے، وہ ذرا ایک آف کیمرہ، ایک یعنی بالکل فری ہو کے، فری مائنڈ ہو کے یہ بندہ تھوڑا سوچے. اس مائی کے وہ 4 بچے، جس کا پیچھے کوئی خاندان نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ایک ماں سہارا تھی، وہ بھی دنیا سے چلی گئی. تو اب وہ چائلڈ پروٹیکشن میں گئے، اب وہاں پہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی، بڑے ہو گئے وہ کیا بنیں گے، کیا سوچیں گے، کیا ان کا مائنڈ ہوگا اور کیسے ان کی زندگی گزرے گی، یہ ہمیں سوچنا ہے. اس کے اوپر ہمیں احساس کرنا ہے، ان بچوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ بچے جو باقی بچے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرے گی. رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن ہمارے اندر اس نے احساس رکھا ہے. ایک ڈرائیور کی چھوٹی سی غلطی، اور وہ اس کی غلطی بالکل جو ہے وہ اس نے یوں سمجھے کہ اس نے جان بوجھ کے اس عورت کو قتل کیا ہے. کہ جب گورنمنٹ کے قانون کے مطابق، رول کے مطابق اس سگنل بند ہو جائے تو اس کے اوپر منع ہے کہ آگے بندہ ٹریک کراس نہیں کر سکتا، سگنل کراس نہیں کر سکتا. اس نے جان بوجھ کے کار بھگائی اور اس عورت کی جان لے لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ قاتل ہے، وہ اس سے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. اور یہ آپ بے شک شرعی حیثیت کو دیکھ لیں تو شرعی حیثیت سے بھی بندہ قاتل ہے، کیونکہ اس نے اصول کی پاسداری نہیں کی، اس کو وہاں پہ رکنا چاہیے تھا. اسی لیے یہ سگنل لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ رکا جائے. اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے خصوصاً موبائل فون کا استعمال، آپس میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا فری مائنڈ ہو کے، یہ ڈرائیور کی قانون کی خلاف ورزی ہے. اس سے آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں، نہ جانے وہ بندہ کتنا مجبور ہے، کتنا لاچار ہے، اس کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں. تو ایسے واقعات آپ ڈیلی بیس پہ سنتے ہیں تو احساس کیجئے. کسی فیملی کو جو ہے اس کو غریب سمجھ کے، اس کے پیچھے فیملی کو دیکھ کے، بچوں کو دیکھ کے، اس کے مستقبل کو دیکھ کے، اپنی فیملی کے اوپر قیاس کر کے ان گزرنے والوں کے اوپر احساس کیجئے. ان کو جینے دو. میں یوں کہوں گا کہ ان کو جینے دو. اپنی زندگی، اپنی اس ڈرائیونگ میں احساس مندی رکھو، انسان کی، جانور کی، حتیٰ کہ کیڑی مکوڑوں کی، چیونٹیوں کے بھی آپ احساس رکھو. آپ ایک انسان ہو، آپ ایک مسلمان ہو. مسلمان تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تکلیف دینا تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے دوسرے بندے کو اتنی تکلیف ہو کہ وہ بندے کی موت ہو جائے؟ یا بہت بڑا جرم ہے. اور یہ اسی جرم کے لیے، اسی جرم کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، آپ لوگوں کو احساس دلانے کے لیے میں یہ آئے روز ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. مجھے اس میں کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف احساس دلانا کہ جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں خدا را وہ احساس کریں لوگوں کا، ان جانوروں کا جو روڈ سے گزرتے ہیں. چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آخر میں جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور زندگی یہ بار بار نہیں ملتی، یہ ایک بار ملی ہے، یہ امانت ہے. یہ جب چھن گئی، ختم ہو گئی، موت ہو گئی، یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی. تو حساس بن کر جیو اور لوگوں کی زندگی کا احساس کرو. زندگی سب سے قیمتی چیز ہے. سونا، چاندی، جواہرات، یہ سب سے قیمتی
آپ کا ٹائم ہے، آپ کی لائف ہے، آپ کی زندگی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔